نجران کے عیسائیوں کا وفد، پتہ ہے نا، اسی میں ساری آیتیں چل رہی ہیں، وہ آیا ہوا تھا تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیونکہ وہ لاجواب ہو گئے نا، جو حضور نے پوچھا وہ جواب دے سکے، اور جو انہوں نے پوچھا میرے نبی نے سب بتا دیا۔ اب کیا پھر بچا؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ وہ کہنے لگے جی ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب۔ تو فوری یہ آیت آئی، قل، میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری غلامی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب یہاں جناب نعرے لگتے ہیں محبت رسول میں بولے نا کہ نماز او نہیں قبول، یعنی مر جانا ہے، پڑھنی نہیں۔ محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اور زور دی پڑھنی نہیں، بولو تو صحیح نا، اثر کی پڑھنی نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، موت قبول ہے، سچ نہیں بولے گا، موت قبول ہے، دودھ میں پانی ڈالنا بند نہیں کرے گا، موت قبول ہے، کوئی برائی نہیں چھوڑے گا، بس گلیاں سجا کے اور یہ جناب جھڑیاں شڑیاں لگا کے۔ تو میرے بھائیو، ایسی خالی نعرے تو باپ بھی پسند نہیں کرتا۔ باپ پسند ہے کہ ایک بیٹا باپ سے کہے ابا میں تیرے تے قربان جانا، پر جے تو سدے لاہور تے میں سیدھا ملتان جانا، میں تیرے کو آندا۔ اب وہ باپ بیچارہ رات کو ترس رہا ہے، مجھے پانی پلا دو، یہ کہتا ہے ابا کہ نیند نہ خراب کر، آرام نہ سے سو مر جا، تو تے بڈھا ہے، تینوں آندی کوئی نہیں، ساڑی تم رہن نہیں دیندا۔ تو آپ بتائیے، صبح پھر اٹھ کے کہے ابا میں تیرے تے قربان، ابا میں تیرے تے قربان، تیرے ورگا ابا کوئی نہیں، میرے ورگا پت کوئی نہیں۔ انہیں کہنا واقعی تیرے ورگا الو دا پٹا کوئی نہیں کہ جدوں کو کام دی لوڑ پیندی ہے تو میرے نیڑے لگدا۔ تو جب یہ خالی کھولی نعرے، بیوی قبول نہیں کرتی خاوند کے، خاوند قبول نہیں کرتا بیوی کے، اولاد قبول نہیں کرتی ماں باپ کے، ماں باپ قبول نہیں کرتے اولاد کے، تو آپ ایمانداری سے بتائیے اللہ کے ہاں چل جائیں گے؟ بولیے نا، اللہ کے رسول کے ہاں چل جائیں گے؟ بھائی مزہ تو تب ہے کہ جو نعرہ لگائیں پھر اس پر عمل بھی کر کے دکھائیں، پھر موت تو آئے پر نماز نہ جائے، بولیے نا، پھر موت آئے پر نماز اتھے تے 2 ٹکے دی دکان روکی۔ اور کدے کدے میں سوچنا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہوں نے وڈیاں ملا دے دیندا تے انہاں مسیتے پیر بھی نہیں سی رکھنا، نہیں سمجھے ہو؟ ایڈی ایڈیاں دکانڑیاں 4 مرلے دیاں تے نماز چھڈائی کھلوتیاں نے جی، اللہ انہوں نے وڈا مل اور آنر بنا دیندا تے دسو انہاں جمعہ بھی پڑھنا سی، انہاں انشاءاللہ عید والے دن بھی پیر کراچی کے ایک بہت بڑے بزنس مین کا ابا مر گیا، انہوں نے فون کیا صاحب آپ کے ابا جی فوت ہو گئے، کہنے لگا یار دفن کفن کر کے نا بل بھیج دو، میں ادا کر دوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ذرا کاروبار میں مصروف ہوں۔ تو انہوں نے نا اللہ نے چھوٹی چھوٹیاں دکانیں تے اوقات چ رکھے ہے، ایتھے ہی رہو تاکہ کلمہ بھی پڑھتے رہو تے کدے کدے سجدہ بھی، جے تانوں بہتا دے دیتا تے تسی انشاءاللہ کلمے تو بھی جاؤ گے تے ساری زندگی مسیح تو بھی۔ ہاں کچھ لوگ ہوندے نے جنہاں دے اُتے نماز پڑھی جاندی ہے پر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جب میری غلامی کرو گے پھر اللہ کے محبوب بنو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پیچھے جو گناہ ہو جائیں گے اللہ معاف فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ ہے ہی درگزر کرنے والا۔ قل، فرما دیجئے ان سے، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا بعض بدبخت ایسے بھی ہیں کہتے ہیں جی قرآن کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، حدیث کا نام نہیں لینا۔ میرے کو ایک آ گیا شاہ جی، میں کہا ہاں جی، وہ جی نبی زندہ ہیں؟ میں نے کہا بالکل زندہ۔ کہنا قرآن سے بتاؤ۔ کہاں سے بتاؤ؟ میں نے کہا میں حدیث سناؤں؟ کہتا نہیں 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 قرآن سے بتاؤ۔ میں کہا یہ مسلمان والا سوال ہی نہیں ہے، چل نکل۔ میں کہا مسلمانوں دا قرآن حدیث تو بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور حدیث قرآن تو بغیر سوال کر بندے دے پترا وانگو قرآن اور حدیث وچوں وکھا۔ بولیے بولیے قرآن اور آپ کو میں کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں تھوڑا تھوڑا کہ میرا جو 2009 میں مناظرہ ہوا اس میں نے پہلی ٹرم میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی فیصلہ ہوتا ہے عقائد پر،
فیصلہ ہوتا ہے اور عقیدہ ملتا ہے قرآن سے. عقیدہ کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے. میں نے کہا عقیدے کا پہلا جز ہے کلمہ. میرا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فاصل. تو اپنا عقیدہ اپنا کلمہ تو بھی قرآن سے دکھا، میں بھی اپنا قرآن سے دکھاتا ہوں. تو جب اس کی ٹرم آئی تو وہ بھی تو آخر مناظر تھا ان کا. وہ کہنے لگا شاہ صاحب کلمہ قرآن سے دکھائیں پر کٹھا دکھائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کٹھا دکھائیں، علیحدہ علیحدہ نہیں میں دیکھوں گا. تو جب میری آ رہی تو میں نے کہا جناب پورے قرآن تو ایمان نہیں ہے کہ کٹھا دکھاؤ. میں کہا قرآن تیری مرضی پہ نہیں اترا، قرآن اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ اترا ہے. تو قرآن کی قید کر کے قرآن سے دکھا. یہ کہنا کہ اکٹھا دکھا یہ تیری مرضی ہے اور قرآن تیری مرضی پہ نہیں آیا. تو کہہ چھڑو سبحان اللہ کہ توڑے جو حج مغرب والا غصہ نہیں گیا. کہو ذرا سبحان اللہ. تو بھائی میں نے کہا پورے قرآن سے دکھانے کی بات کر، یہ اکٹھا یہ تیری مرضی ہے، یہ اللہ رسول کی مرضی نہیں ہے. تو قرآن تیری مرضی پہ نہیں آیا. اس کا میں نے اس کو سنایا، آپ کو بھی سنا رہا ہوں. میں نے کہا بھی بچپن میں ہم نے ایک فلم دیکھی تھی سر کٹا انسان، اور وہ سینمے میں ہم کتابیں پڑھتے تھے، کتابی لڑکے تھے. تو کچھ لڑکے چلے گئے، میں بھی چلا گیا. جب میں گیا وہاں ہال میں تو وہ لڑکے میرے کلاس فیلو وہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کو دیکھ کر میں نے کہا تو شرم نہیں ہوندی؟ میں توڑے پیچھے ہی آیا. خبیثو فلماں دیکھتے ہو، راتی صبح کتاباں پڑھتے ہو، تسی مولوی کہدا پڑھنا ہے، تسی کی کرنا ہے؟ وہ اگوں مینو کہندا کتاباں پڑھنے، کتاباں چاہے سر کٹا انسان نہ ویکھو. میں کہا نہیں آیا. انہیں سینمے دا بھی نہ لیا. انہیں کیا آیا کسی قرآن حدیث کے ہے سینمے چ نہیں ویکھنی؟ میں کہا یہ بھی نہیں آیا. تو کہنا پھر بہ جا. میں کہا ٹھیک ہے. وہ کم تو یہی کرنا آیا سی. میں بھی صبح اصل میں چویا ویک کے جیب چو نا ٹکٹ کٹ کے سٹنی رات نو یاد ہے. اور جب سبق سنان لگے تو قاری صاحب نے جناب احتیاط ماریا اور ٹکٹ کٹ لی. انہوں نے بھی پتہ سی بھی سینمے دی ہے. انہیں پھر بہت پھینٹی لائی. تو جدو میرے 4 لگیاں میں کہا استاد جی میں کہڑا کلا گیا سی. ہاں انہوں نے کہا بھی ساڈا بھی سر لے گیا. کہنے کہڑے کہڑے؟ میں کہا جی ہاں سارے اتنے بیٹھے سے. انہوں نے کہا سی کہ قرآن چ وکھا اس فلم دا نام کہ نہیں ویکھنی چاہیے. انہیں سینمے دا بھی نام لیا سی. انہوں جناب کن پڑھایا، انہوں نے بھی نال پئیاں. اتنے استاد جی نے فرمایا کہ بغیر تے ہو نکمے ہو نہ لیکو، ہم تمہیں فلم کا حرام ہونا تو قرآن حدیث سے دکھا سکتے ہیں، پر فلم کا نام قرآن حدیث سے دکھائیں تو قرآن تمہاری مرضی پہ نہیں اترا، قرآن اللہ رسول کی مرضی پہ اترا ہے. ہم تمہیں سینمے میں جانا حرام دکھا سکتے ہیں، پر سینمے کا نام قرآن حدیث سے دکھائے تو قرآن حدیث تمہاری مرضی پہ اترا نہیں ہے. ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے، پر پاکستان کا نام قرآن سے دکھائیں، یہ بات تمہاری مرضی پہ قرآن اترا نہیں ہے. میں نے کہا ذاکر صاحب میں پورے قرآن سے دکھاتا ہوں لا الہ الا اللہ بھی، محمد الرسول اللہ بھی، یہ 30 پارے پڑے ہوئے ہیں. تمہیں پورے قرآن سے اجازت ہے. علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. تو دکھا دے میں تیرا کلمہ پڑھ کے تیری جماعت میں آ جاؤں گا. الحمدللہ میں نے لا الہ الا اللہ بھی دکھا دیا اور محمد رسول اللہ بھی. تو ہمارا کلمہ قرآن سے ثابت ہے. بولیے بھائی ہمارا کلمہ قرآن سے. تو جو آپ سے کہے جی مسئلہ تو پوچھتا ہوں پر صرف قرآن سے بتاؤ، تو اس کو کہو بھی ہم صرف قرآن والے نہیں ہیں، ہم تو قرآن و حدیث والے ہیں. بولیے ہم تو قرآن و ہاں. ایک جماعت اور آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول. ہمارے 2 اصول نہیں سمجھے ہو کنہ دی گل کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھے ہو؟ ہاں اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ. وہ کہتے ہیں بھائی ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ ہے، تیسری شے کوئی نہیں. ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے، تیسری شے کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک لا الہ الا اللہ ایک محمد رسول اللہ، تیسری شے کوئی نہیں. امام کتھوں آ گئے، پیر کتھوں آ گئے، یہ تھوڑے بزرگ کتھوں آ گئے. تو ہم نے ان سے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھو گے تو ایسے ہی بنو گے، سارا پڑھو گے تو پھر سنی بنو گے. کیوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. سبحان اللہ.
اچھا اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے؟ ویکھو نا مولوی دے اگے بولنا کیڈا اوکھا ہے تے مولوی دے پیچھے بولنا کیڈا سوکھا ہے، جدو مولوی صاحب نہ لبن پھر کیڈا سوکھا ہے۔ میں پہلوں سارے پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے؟ تو یہاں آیا ہے کہ صراط القرآن والحدیث ہے؟ آپ بول نہیں رہے بھائی؟ آیا صراط اللہ و صراط الرسول ہے؟ دو ہی اصول ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی کوئی نہیں آئے گا، صدیق قیامت تک آتے رہیں گے، شہید قیامت تک آتے رہیں گے، ولی قیامت تک آتے رہیں گے۔ جو جو ان کے پیچھے چلتا جائے گا وہ صراط مستقیم پہ چڑھتا جائے گا، جو ان کے پیچھے پڑتا جائے گا وہ جہنم میں وڑتا جائے گا۔ تو فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لیا تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ پھر کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، کیا چھڑو سبحان اللہ، وَنُوحًا، اللہ نے چن لیا نوح علیہ السلام کو، وَآلَ إِبْرَاهِيمَ، آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور اللہ نے چن لیا آل عمران کو، علی العالمین، چن کر سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں ان کو چن کر سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے، آگے سیدہ مریم کا تھوڑی دیر بعد آئے گا آگے درسوں میں، ان کو بھی اللہ نے سارے عالم کی عورتوں پر فضیلت ہے۔ اور پیچھے آپ سورہ بقرہ میں سن چکے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ان کو سارے جہانوں پر فضیلت، ان کو سارے جہانوں پر فضیلت۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور کی رحمت بھی سارے۔ تو صاف ظاہر ہے جب بنی اسرائیل تھے تو اس وقت سارے جہانوں پر فضیلت ان کی تھی، اس وقت بولیے۔ اور جب حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم آتے گئے، جو جو آتے گئے اس وقت سارے جہانوں پر فضیلت ہے۔ پر آگے سنیے، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اولاد ہے ایک دوسرے کی، بولیں یہ اولاد ہے ایک، مثلا عیسیٰ کس کی اولاد ہے؟ سیدہ مریم کی، اور سیدہ مریم کن کی اولاد ہے؟ عمران کی، عمران کی بھائی، عمران کی، عمران کی اہلیہ ہیں، بولیے عمران کی اہلیہ ہیں۔ آل عمران سے مراد گھر والے، آل عمران سے مراد پیروی کرنے والے۔ تو آگے یہ جو حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہیں، یہ کن کی اولاد ہیں جی؟ حضرت ابراہیم کی۔ حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو سارے چل گیا نا کہ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ اب یہاں ایک آپ علمی بات یاد رکھیے، ہر نبی کو رحمت کی ضرورت تھی، ہر نبی طالب رحمت بن کر آیا، اور ہمارا نبی جہانوں کے لیے خود رحمت بن کر آیا۔ ہر نبی رحمت لے کر آیا، حضور رحمت بن کر آئے، بولیے حضور رحمت بن کر آئے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک علمی بات بتا دوں میں تفسیر القرطبی سے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 5 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ بھائی بولیے کتنی؟ 5 فضیلتیں۔ نمبر 1 ذرا یاد کریے گا، سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے حسین و جمیل بنایا، ان کو خود ڈیکوریٹ کیا۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کے نام عطا فرما دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ سارے ناموں کا علم انہیں۔ علم فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ چلو شکر ہے۔ اچھا جی، تیسری فضیلت یہ ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آدم کو۔ تہاڈا کی خیال ہے فرشتے پہلے سجدہ نہیں سی کرتے؟ بولو، یا تسی فرشتیاں نو عادل گڑھ والے سمجھ لے؟
کر دے سن نا, کس کو؟ اللہ نے کہا کرو آدم کو. کیوں اعتراض کیا تھا؟ یا اللہ انہوں نے خلیفہ بنانا ہے, انہیں خون ریزی کرنی ہے, انہیں فساد بھی کرنا ہے. اللہ فرمایا جدو جیڑا علم والے تے اعتراض کرے انہوں جھکنا پہندا ہے. سوچ سمجھ کے بولیا کرو بھائی. علماء تے اعتراض بہت بڑا جرم ہے, اللہ نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے. علماء پہ اعتراض کرنے والے کو کبھی ایمان کی موت نہیں آئے گی. یہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ علماء کی کوئی یونین کونسل نہیں ہے, ہمیں کوئی کمپنسیٹ کرنے والا نہیں ہے. ہم صرف رات کی تنہائیوں میں اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ یا تیرا نبی دیکھے. ہماری صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم مصلی رسول پہ کھڑے ہیں, ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں. ہماری کوئی اور سنے نہ سنے, انشاءاللہ اللہ نہیں موڑتا. بولو اللہ نہیں موڑتا. پر ہم جن سے پڑھے ہیں انہوں نے کہا بیٹا عثمان کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, پر جلدی کسی کو بد دعا نہ دینا. جلدی کسی کو بد دعا, کیونکہ مظلوم تو کافر بھی ہو تو اللہ نہیں موڑتا. تو جو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ نے فرمایا فرشتوں تم نے مجھے تو بڑے سجدے پہ کیے, پر اعتراض اس کو کیا جس کو میں نے علم دیا تھا. اب آؤ اس کو بھی سجدہ کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے بعد اگر دھرتی پر کسی کا رتبہ ہوگا تو وہ حضرت انسان کا ہوگا. بولیے وہ حضرت انسان. تو کتنی فضیلتیں ہوں گی؟ 3. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں سکونت عطا فرمائی. کوئی ہلکا جا سبحان اللہ کو مسئلہ وہ کیونکہ سن کے تو تسی آپ ہی کہنا ہے. حضرت آدم کو اکیلے جنت نہیں دی, اکیلے جنت نہیں گئی. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, تو اور تیری بیوی جنت میں رہ. ہائے ہائے, تو اور تیری بیوی جنت میں رہ. ان علماء کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. انہوں نے اس آیت سے پہلا مسئلہ نکالا ہے. اللہ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ حوا اور آدم جنت میں رہو, کیوں جی؟ یا اللہ کہتا دونوں رہو؟ نہیں نہیں نہیں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, تو رہ اور تیری بیوی رہ. اس کا مطلب ہے کہ بیوی وہیں رہے گی جہاں خامد رکھنا چاہے گا. اپنی مرضی سے خامد کو رکھ سکتی یہ قرآن سے ہے. اور دوسرا یہ بیوی نہ ہوئے تو جنت چ مزہ نہیں آتا. بولو جنت چ بھی مزہ کیوں؟ اتنے کوئی لڑن جوگی نہیں ہونی. بولو نا, کوئی غصہ کرن جوگی. غصہ اللہ نے کٹ لینا, اللہ نے انہوں نے ڈنگ کٹ چھڑنے, زہر والے زہر ختم ہو جانا ہے. اچھا جی کتنی فضیلتیں ہوں گی جناب؟ 4. اچھا جی چوتھی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابو البشر بنایا, ساری بشریت کا ابا. بولیے ساری بشریت کا ابا. پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی 5 فضیلتیں عطا فرمائی. اونچی سبحان اللہ. پہلی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو سیلاب آیا تو سارے ختم ہو گئے تھے, صرف وہی بچے جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے. تو اس کے بعد ابو البشر لقب بنا ہے نوح علیہ السلام کا, سیلاب کے بعد. بولیے سیلاب کے بعد. یہ ان کی پہلی فضیلت ہے. دوسری فضیلت کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سے چن کر لمبی عمر عطا فرمائی ہے. اور لمبی عمر میں اگر نیکیاں ہوں تو پھر لمبی عمر بھی اللہ کا احسان ہے, اور بندہ برا ہو تو پھر ایک دن بھی اللہ کا عذاب ہے. کتنی فضیلتیں ہوں گی جی؟ 2. تیسری فضیلت یہ ہے کہ کفار اور مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. کہ نوح علیہ السلام نے کہا سی یا اللہ ایک بھی کافر جیندہ نہ رہے اور ایک بھی مومن و نقصان نہ ہوئے. اللہ نے فرمایا بڑا کشتی. سبحان اللہ. بڑا قوم بھی بڑی الودی پٹھی سی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے سن تو کہندے اے بچائے گی تینوں, اے بچائے گی تینوں, اور اینے میں اسی نہ بڑے تھے اسی غرق ہو جائیں گے. فرمایا ہونا تو ہنجی ہے. وہ کوئی رات کو اٹھے اور انہوں نے اس میں پخانہ کر دیا کشتی میں, اور کافی ساروں نے کیا باری باری. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو انہی سے صاف کراؤں گا. ایسی وبا چلی راتوں رات کہ جو جسم پہ خارج کرتا تھا وہ کوڑ کا مرض بن جاتا تھا. اچانک ایک رات کو اٹھا
اور اس میں گر گیا، اور جو ہی وہ اٹھا تو وہ صحیح ہو گیا۔ کہنے لگا بھائی نسخہ شفا ہے، جو جو اس کو ملے گا وہ صحیح ہوتا جائے گا۔ با پھر لالاک ہوتے انہیں کشتی پہلے نال بھی چمکا کے رکھ چڑی۔ اللہ نے فرمایا میں نبی کے دشمنوں کا یہی حال کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کہو نا سبحان اللہ۔ چوتھی فضیلت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، چوتھی فضیلت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی پر اٹھایا، پانچویں فضیلت کشتی پر بٹھایا، اور جو جو آپ کی کشتی میں آتا گیا اللہ اس کو نجات عطا فرماتا گیا۔ چوتھی فضیلت یہ تھی کہ دعا قبول فرمائی، اور پانچویں جو آپ کی کشتی میں آیا وہ نجات پا گیا۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ پہلے نبی ہیں حضرت نوح، جن کی شریعت سے اللہ نے پہلی شریعت کے حکم منسوخ کیے، ختم کیے، اور ان کی شریعت نے نئے حکم عطا فرمائے۔ اس کی مثال پہلے پھپھی سے بھی نکاح جائز تھا، مگر حضرت نوح کی شریعت میں حرام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا؟ اچھا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے 5 چیزوں کے ساتھ فضیلت بخشی ہے۔ آخری بات اس درس کی، نمبر 1، اللہ نے ان کو ابو الانبیاء بنایا جی، کہو سبحان اللہ، نبیوں کا باپ۔ یکے بعد دیگرے 1000 انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی پاک بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ پہلی فضیلت ہے جی۔ اور دوسری فضیلت، اللہ نے آپ کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، خلیل کہتے ہیں یار کو۔ تیسری یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نار نمرود سے نجات عطا فرما دی، نار نمرود سے، آگ سے نجات۔ اور چوتھی یہ کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ اور پانچویں یہ کہ اللہ نے کچھ کلمات سے آپ کا امتحان لیا، آپ ہر امتحان میں کامیاب ہو۔ کسی نے پوچھا نا کیف کنت خلیلا، ابراہیم آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ فرمایا بذلت نفسی للنہران وولدی للقربان ومالی للزعفان وقلبی للرحمن وہانا خلیل الرحمن۔ کہ بھائی اللہ امتحان دیتا گیا، میں پیش کرتا گیا۔ اللہ نے فرمایا بیٹا پیش کر، وولدی للقربان، چھری چلا دی۔ اللہ نے کہا مال پیش کر، ومالی للضعفان، میں نے کہا تیری راہ میں آنے والے مہمانوں پہ قربان ہے۔ اللہ نے کہا جان پیش کر، میں نے آگ کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ذرا دل تو پیش کر، میں نے کہا مولا میرے سینے میں جو دھڑکتا دل ہے اس کی ہر دھڑکن میں تیری یاد بسا رکھی ہے۔ کہتے ہیں لوگوں پھر اللہ نے فرمایا اپن میرا گھر تو بنا، میں نے وہ بھی بنا دیا، تو پھر جا کے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، یار بنا لیا۔ تو یہ ہے اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان ہستیوں کو میں نے چن چن کر فضیلتیں بخشی ہیں جہان والوں پر۔ اب اگلا جو درس ہے کل سے ہی شروع ہو جائے گا کہ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں نے تیرے لیے وقف کر دیا ہے، تیرے لیے۔ تو پھر یہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، اور پھر ان کو اور حضرت مریم کو، اور کیا ہوا پھر حضرت زکریا نے وچوں اپنی دعا کیوں منگی اور کیوں منگی، یہ انشاءاللہ کل بڑی دلچسپ گفتگو ہے قرآن کی روشنی میں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔